بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشفاق اعظمی ایڈوکیٹ. آج ہمارے درمیان ملک نصیر اوان ایڈوکیٹ موجود ہیں جن کا کشمیر کی تاریخ، جغرافیہ اور اس حوالے سے ان کا گہرا مطالعہ بھی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے بہت کام بھی کیا ہوا ہے، صوتی محاذ پہ بھی اور عملی محاذ پہ بھی. آج ہم ان سے کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے اور خاص طور پر انڈیا کے آئین میں 335A اور 370 کے حوالے سے بات چیت کریں گے. ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیم کی اور 370A کو ایبروگیٹ کیا اور 35A کو انسرٹ کیا. آپ ذرا ہمیں لوگوں کو یہ بتائیں اس کی ہسٹری کیا ہے. 370A جو ہے وہ انڈین آئین میں آیا کس طرح، اور آنے کے بعد جب اس کو انہوں نے حذف کیا اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تو اس کی کیا ہسٹری ہے اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت شکریہ قاسم صاحب. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی حساس قسم کی اور عام قسم کے نقطہ کی طرف توجہ دلائی. موسٹلی یہ ہمارے جو جورسٹ ہیں، سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، اور خاص کر پولیٹیشینز جو ہیں، انہوں نے ابھی تک عوام کو بھی اور خواص کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ دراصل 370 کیا ہے اور 35A کیا ہے، وہ کیسے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر انسرٹ ہوئے اور کیسے جو ایبروگیٹ ہوئے، اور ان کے جو امپیکٹس ہیں ریاست جموں کشمیر پر، بالخصوص انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس پر، وہ کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کی جو خدمت میں یہ گزارش کروں گا اور سننے والوں کی بھی، دیکھنے والوں کی خدمت میں، کہ جو انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو بیسک سٹرکچر ہے اور بیسک سکیم کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کیسے جو ہے نا اس کے ساتھ لنک ہوا. 17 نومبر 1947 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یا کانسٹیٹیوئنٹ کمیٹی آف انڈین یونین اس وقت کی، اس وقت ریاست جموں کشمیر سے 4 لوگوں کو انہوں نے اس میں شامل کیا. شیخ عبداللہ، مرزا افضل بیگ، مولانا سعید مسعودی جن کا کسی نہ کسی طرح تعلق نیلم ویلی سے بھی تھا، اور موتی رام باگڑا. ان 4 لوگوں کو 17 نومبر 1947 میں دہلی میں انہوں نے جو انڈیا کی مرکزی قانون ساز، آئین ساز کمیٹی یا اسمبلی تھی اس کے اندر شامل کیا کہ وہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو بنائیں. جب انہوں نے ابتدائیہ اس کا مرتب کیا تو اس وقت ریاست جموں کشمیر کے متعلق انہوں نے ایک دفعہ جو ہے نا اس وقت لکھی، تیار کی، مرتب کی. اس کا نام تھا دفعہ 306. یہی دفعہ بعد میں 370 بن گئی. اب بنی کیسے؟ آپ کے اور میرے علم میں ہے، چونکہ ہم پیشہ قانون سے وابستہ ہیں، کہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن مرحلہ وار جو ہے وہ نافذ ہوا ہے. ایک دفعہ جو ہے نا وہ انکارپوریٹ نہیں ہوا، نافذ نہیں ہوا. تو یہ جو دفعہ ہے 370، یہ 1952 میں انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں شامل کی گئی ہے، اور جو چیپٹر اس کو ڈیل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹیمپریری ٹرانزیشنل اسپیشل پروویژن. اور یہ بھی اسپیشل کا لفظ اس وقت اس میں شامل کیا گیا جب 1964 میں ناگالینڈ کو کچھ مراحت کے ساتھ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر شامل کیا گیا. ناگالینڈ والوں نے کہا چونکہ ہم یہ ٹیمپریری ٹرانزیشنل چیپٹر ہے اس کے اندر تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے جواہر لال نہرو نے، چونکہ وہ بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کے لیے اسپیشل پروویژن کا اس میں اضافہ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس سے پہلے ایک معاملہ ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ 1952 میں شیخ عبداللہ اور انڈین گورنمنٹ کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس کا نام تھا دہلی ایگریمنٹ. دہلی پیکٹ بھی کہتے ہیں، دہلی ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کو دہلی میٹنگ بھی کہتے ہیں، اور دہلی انڈرسٹینڈنگ بھی کہتے ہیں. اس کے تحت کچھ نکات پہ ان کا آپس میں اتفاق ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شیخ عبداللہ جو ہے دہلی پیکٹ یا ایگریمنٹ کے بعد جو ہے نا کچھ معاملات پہ اس کے انڈیا کے حکمرانوں کے ساتھ جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے. تو 1953 میں جو کرن سنگھ کی صدارت میں گورنمنٹ تھی، انہوں نے شیخ عبداللہ کو وزارت سے برطرف کر دیا سازش اور بغاوت کے الزام. اچھا ملک صاحب، یہاں تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا. ایک تو ذرا جو آپ کو لوگ دیکھ سن رہے ہیں یہ بتا دیں کہ 370، یہ تو آپ نے ہسٹری بیان کی کہ اس سے پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. 370 تھا کیا بیسیکلی؟ جی بالکل، بہت زبردست. اس میں اس کی کیا، اس کا مطلب کیا ہے 370 کا؟ اس میں کیا مراد تھیں؟ کشمیریوں کے لیے کیا بینیفٹ تھا؟ اس پہ تھوڑا سا بتا. جی بالکل، بہت ہی اچھا. اس پہ سب سے پہلے اپنا اشفاق اعظمی صاحب، سب سے پہلی بات ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 370 آیا کیوں تھا. 370 کو جب لایا گیا تھا تو اس کے اندر ہیں 370 کی 3 سب کلاسز، 371، 2 and 3. اب 371 جو ہے اس کی 4 کلاسز ہیں، 371A، 1B، 1C، 1D.
اب 371 میں یہ بات بتائی گئی کہ جو دفعہ 238 ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا وہ ریاست جموں کشمیر پہ اپلائی نہیں ہوگا. لیکن جس وقت 1964 کے لگ بھگ انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن کا چیپٹر 6 جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن سے ڈیلیٹ مارا تو وہ 238 دفعہ ہی اس کے ساتھ چلی گئی تھی. یہاں اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں میں صرف 1 سیکنڈ میں بات کلوز کروں گا چونکہ یہ بڑی آئینی معاملہ ہے کہ انڈیا نے جب اپنا کانسٹیٹیوشن جو ہے نافذ کیا تو ریاستیں تھیں 4 طرح کی. اے ریاست، بی ریاست، سی ریاست اینڈ ڈی ریاست. اے ریاست اس وقت وہ تھی کہ جو انڈیا نے 1947 میں انڈیا کو صوبے دیے تھے، بڑے صوبے، وہ 10 صوبے تھے. ان 10 صوبوں کو انہوں نے ریاست اے میں ڈالا. اب ریاست بی میں انہوں نے ڈالا جو بدماش ریاستیں تھیں بقول ان کے، بڑی ریاستیں جو بڑی طرح اسٹیک اینڈ کیرٹ کے فارمولے کے تحت گھیر گھار کے ول بھائی پٹیل لایا تھا یونین کے اندر کہ آپ کا جھنڈا ہوگا، پریوی پرس ہوگا، آپ کا ترانہ ہوگا، آپ کی فوج ہوگی، ایئر فورس ہوگی، یہ پروٹوکول ہوگا. لیکن جب 1964 آیا تو انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن سے چیپٹر 6 ہی ڈیلیٹ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا کہ جو سی ریاست ہوتی ہے، سی ریاست کو اس طرح سمجھیں کہ چیف کمشنر اسٹیٹس تھیں چھوٹی والی جس میں لیفٹیننٹ جنرل ہوتے تھے، چھوٹی اسٹیٹس، ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیا. اور ڈی اسٹیٹس وہ رکھی ہوئی تھیں کہ جن کو یونین ٹیریٹری کہتے ہیں. چونکہ یہاں اگر معاملہ لنک ہوگا اس لیے میں نے وضاحت دی. اب بعد میں پھر انہوں نے 65 میں پھر دوبارہ ریاست اے بی تو چونکہ ڈیلیٹ کر چکے تھے، سی اور ڈی رکھ لیا. اس طرح اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ 370 کیا ہے. تو 370 کے اندر جو 371 ہے اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا صرف کشمیر کے ان معاملات کے اوپر قانون سازی کرے گا جو نام نہاد سو کارڈ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے تحت اس کو حاصل ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اگر قانون سازی انڈین پارلیمنٹ کرے گی تو اس کے لیے 2 طریقے ہوں گے، یا تو وہ کنکرنس آئے گا یا پھر کنسلٹیشن آئے گی. یہ اس میں پروسیجر دیا ہوا ہے. اور جو 372 ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ اس کا ایجنڈا ہوگا بھائی یہ چیزیں ہوں گی. اور 373 جو ہے اس میں یہ پروسیجر کیا گیا تھا کہ اگر ہم 370 کو ایبروگیٹ کریں، ڈی آپریشنلائز کریں، ڈائلیوٹ کریں، ڈس فنکشنل کریں تو اس میں پروسیجر دیا گیا تھا کہ وہ پریزیڈینشل آرڈر کے تحت ہوگا. اب پیر صاحب یہاں پر ایک معاملہ ہے کہ بنیادی طور پر جو 370 ہے اس میں انہوں نے ایک سیکشن رکھا تھا کہ جی یہاں پریزیڈینشل آرڈر نکلے گا کشمیر کے متعلق جو فرمان ہم جاری کریں گے ادر دین 3 جو وہ محکمے تھے یا شعبے تھے ان کے علاوہ. اب انہوں نے سب سے پہلے 1950 میں ایک پریزیڈینشل آرڈر نکالا. 50 میں 52 کا جس طرح کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شیخ عبداللہ کا ایگریمنٹ ہوا تھا. اس ایگریمنٹ سے جب انڈین گورنمنٹ نے انحراف کیا، شیخ عبداللہ نے شور مچایا تو انہوں نے شیخ عبداللہ کو وہاں سے معزول کر کے اس کی جگہ بخشی غلام محمد کو لایا. اب بخشی غلام محمد کے دور میں 1954 میں انڈیا نے وہاں پر اس کو نکالا، اس کو کہتے ہیں پریزیڈینشل آرڈر 1954. اس آرڈر کے تحت انہوں نے 35A کو شامل کیا. اب بعض لوگ جا کر انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر 35A کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ کسی قانون سازی کے ذریعے نہیں آیا بلکہ وہ پریزیڈینشل آرڈر کے تحت آیا. 1954 کے پریزیڈینشل آرڈر کے تحت اس میں صرف 2 چیزوں کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیا گیا تھا کہ جو سب سے پہلے یہ ہے کہ کشمیری کون ہے، اس کی ڈیفینیشن گورنمنٹ آف JK کرے گی جموں اینڈ کشمیر. دوسرے نمبر پہ ملازمتیں اور پراپرٹیز جو ہیں وہ سیکیورڈ ہوں گی اور کشمیر ڈیول نیشنلٹی پہ چلے گا کہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے جو شہری ہیں وہ انڈیا کے بھی شہری ہیں لیکن انڈیا کے تمام شہری اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے شہری نہیں ہیں. اب اگر ہم دوسری طرف آئیں جو 370 کا کلاس 1 ہے 1A 1B 1C 1D اس کے تحت جو معاملہ ہے تو میں پیر صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے جو 1954 کا پریزیڈینشل آرڈر تھا جس کے تحت 35A وہاں پر دیا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس میں 42 سے 50 تک جو ہے وہ امینڈمنٹس کیے ہیں پریزیڈینشل آرڈر 1954 کے تحت. اور اس کے تحت انہوں نے یہ کیا کہ انڈیا کا موسٹلی جو کنسٹیٹیوشن کا پارٹس تھے یا پورشن تھا وہ سارے کا سارا جموں اینڈ کشمیر پر اپلائی کر دیا. فار ایگزامپل الیکشن کمیشن والا پورے کا پورا پورشن کر دیا، سول کوڈ پورے کا پورا کر دیا، اس کے بعد آڈٹس اینڈ اکاؤنٹ والا پورا کر دیا، ایجوکیشن والا پورا کر دیا. پھر ڈائریکٹو آف دی پالیسی جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے ہیں اس کے تحت بہت ساری چیزیں جو آتی تھی وہ بھی کر دیا. پھر اس کے تحت جو ہے وہ 354 کا جو تھا جس کو کہتے ہیں ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا جو دفعہ ہے وہ بھی کر دیا. 1990 تک انڈین کانسٹیٹیوشن کا تقریباً 90% جو تھا سارے کا سارا کانسٹیٹیوشن کا پورشن وہ مقبوضہ کشمیر پر نافذ ہو چکا تھا. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کوئی سیپریٹ اسٹیٹ
اٹانومس باڈی یا کوئی سمجھ لیں کہ جس کے اندر کوئی تشخص نامی کوئی چیز نہیں رہی تھی، ماسوائے اس کے کہ کشمیری وہاں پر صرف اپنی جائیدادوں پہ اور اپنی نوکریز پہ جو اپنی جابس پہ نوکریوں پہ جو ہے نا براجمان تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے کوئی اختیار نہیں تھا. اور اس کو جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے 370 کی ونڈو کی آڑ میں جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کو کنسٹیٹیوشنلی اینڈ لیگلی جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا تھا اور جو ہے نا وہ اس کا اسپیشل اسٹیٹس جو تھا وہ ختم کر دیا تھا. اچھا، یہ آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑی آپ نے جامعیت کے ساتھ یہ سارا اس خطے کو آپ نے کور کیا. مجھے یہ بتا دیں کہ اس ایبروگیشن کے بعد کشمیریوں کی زندگیوں میں کیا مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور فیوچر میں بھی کرنے پڑیں گے، اور اس کی ان کو بلیسنگز کیا تھیں کہ 370 کی جو موجودگی تھی اس میں کشمیریوں کو کیا فوائد تھے، اور جب وہ ایبروگیٹ ہو گیا اس کے بعد ان پہ کیا مشکلات آئی ہیں آپ بحیثیت ایک قانون دان کے اور ہسٹورین کے؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے جو اسپرٹ تھا، لیٹنٹ اسپرٹ آف دی آرٹیکل 370 وہ تو سپائل ہو گیا تھا. اس میں نے گزارش کی ہے کہ صرف 35A میں جابس پلس پراپرٹی کا اس کو پروٹیکشن مل گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. اب جو ان کے اوپر مسئلہ ہوا وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا. جو جموں اینڈ کشمیر کا انڈین آکوپائیڈ ایریا ہے اس کو انہوں نے ہائی کورٹ اور گورنمنٹ کے ساتھ اسمبلی کے ساتھ یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ٹیریٹری جو ہے اس کے پاس ہائی کورٹ بھی ہوگا اور پلس جو ہے وہ اسمبلی بھی ہوگی. جبکہ جو لداخ والا پورشن ہے اس کو انہوں نے نہ ہائی کورٹ دیا نہ اس کو انہوں نے اسمبلی کا وہ جو ان کا ایک سہولت تھی وہ بھی ختم کر دی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب کسی سے حق حکمرانی چھین لیا جائے، پہلے ان سے شناخت چھین لی گئی کہ ہزاروں سال سے ریاست جموں کشمیر کی ایک شناخت ہے اور بڑی ویل ناؤن قسم کی وہ ریاست ہے. شناخت کے بعد ان کی جو حق حکمرانی تھا اس کو ختم کر دیا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کرونا سے بھی زیادہ لگایا گیا. اس لاک ڈاؤن کے دوران لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا وہ انہوں نے ایک جیل خانے اور قید کے اندر جو ہے نا مقید کر دیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو نفسیاتی، روحانی، جسمانی، مالی طور پر جو ڈیمیج اور مفلوج اور پیرالائز کر دیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے علاوہ دنیا میں کہیں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ آپ 7 لوگوں پہ یا 5 لوگوں پہ ایک فوجی کھڑا کر دیں جو نہ صرف جو ہے وہ ان کی روحانی مطلب جو اسپرٹ ہے اس کو ختم کرتا ہے بلکہ سیاسی طور پر بھی ان کو ڈیمالش اور ڈسمنٹل کر کے رکھ دیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ یہ کنسٹیٹیوشن کھلواڑ جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 جو عموماً جو ہے ریاستوں کو، علاقوں کو ڈیفائن کرتا ہے، ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہوتی ہے، اس کے اندر کشمیر کو لکھا ہوا کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈین یونین. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست دوسرا حادثہ ہے. پہلا حادثہ یہ ہے کہ جب ریاست جموں کشمیر کو ان کچھ لوگوں کی جو انڈین نواز تھے ان کی سہولت کاری میں انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 میں جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ یہ انڈیا کی اسٹیٹ یونین ہے، یونین کی اسٹیٹ ہے. اب کمپیریٹیولی اگر آپ پاکستان کا دیکھیں تو 62 کا کانسٹیٹیوشن، 56 کا کانسٹیٹیوشن، 1973 کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ متنازع ہے. جس طرح کہ آرٹیکل 1 کی کلاس 1D ڈیل کر دیا کہ وہ علاقے اور وہ ریاستیں جو مستقبل میں پاکستان میں شامل ہوں گی تو لوگوں کی وش اور ول کے مطابق ہم ڈیل کریں گے. اسی طرح آرٹیکل 257 جو ڈیل کرتا ہے، بڑا واضح فرق ہے دونوں، پاکستان کا آرٹیکل 1 اور انڈیا کا آرٹیکل 1 ٹیریٹری کو ڈیفائن کرتا ہے لیکن فرق بہت ہے. ملک صاحب بہت شکریہ، چونکہ موضوع اس نوعیت کا ہے کہ اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے اور اچھا خاصا اس پہ وقت بھی جو ہے وہ ہمیں درکار ہوگا، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے اور ٹائم ہمارا اختتام ہو گیا. ملک صاحب کو بہت بہت شکریہ. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.